بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق، آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے اپنے گھر کی روحانی صفائی پر توجہ دیں۔ یہ تو ہو گیا عنوان۔ اب میں اس کے حوالے سے ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ میری ایک بہن کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ میری بڑی بہن کی شادی ہوئی 2008 میں اور 17 دن کے بعد طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد 8 سال ہم نے نیا رشتہ نہیں کیا، نہیں ہو سکا، کیا نہیں۔ رشتہ آتا تھا، ریجیکٹ ہو جاتا تھا، آتا تھا، ہمیں پسند نہیں آتا تھا، آتا تھا، بات طے ہو جاتی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ 8 سال کے بعد خدا خدا کر کے ایک رشتہ آیا، ہم نے رشتہ طے کیا اور رخصتی کے اگلا دن، یعنی جو ولیمے والا دن تھا، اس دن لڑکے نے طلاق دے کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ کیا ہو، کیا کریں، جس کی وجہ سے ہم سکون میں آ سکیں اور ہماری دیگر، اس نے کہا کہ میں اور میری دیگر بہنوں کی شادیاں بھی ہو سکیں۔ اس میں نے ان سے کہا دیکھیں بات صاف اور سیدھی ہے، علاج جس سے مرضی کروائیں آپ، لیکن ایک بات کو سمجھیں کہ اگر اس لڑکی کی شادی ہوئی اور 17 دن میں طلاق ہوئی اور بلا وجہ ہوئی، کوئی جواز ان کو طلاق دینے کا نہیں تھا یا آپ کے پاس طلاق لینے کا نہیں تھا، اور اس کے بعد 8 سال آپ اس حوالے سے کشمکش کا شکار رہے کہ کب ہوگی شادی، کب ہوگا رشتہ، جس کی وجہ سے وہ بھی اوور ایج ہو گئیں اور جو دوسری بہنیں تھیں وہ بھی اوور ایج ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بات پکی ہے کہ آپ کے گھر میں ڈیرا اور بسیرا ہے ان جنات کا، ان شیاطین کا، کہ پہلی بات وہ گھر کے باہر صبح ایک کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں کسی کو رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے آنے دیتے۔ اگر کوئی بھولا بسرا کبھی آ جائے تو وہ تیار ہو رشتے کے لیے تو آپ کا ذہن بدل دیتے ہیں، آپ کا ذہن بھی تیار ہو جائے کسی بھی بنیاد پر تو وہ ان لوگوں کا ذہن واپس جاتے ہوئے بدل دیتے ہیں، اور گھر کا ایک فرد، ایک پھپھی، ایک خالہ، ایک چاچی، ایک تائی یا ایک بھابھی وہ یہ کہہ دے کہ یہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ لڑکے والے اس ایک فرد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، یہاں واپس نہیں آتے، یہاں فون نہیں کرتے، یہاں جواب نہیں دیتے۔ تو اس موقع پر آپ کے گھر کے اندر جو ڈیرا اور بسیرا ہے اس کو ختم کر لیں، انشاءاللہ ہماری بہن کی شادی بھی ہوگی اور آپ کی بھی شادی ہوگی اور گھر میں جو دیگر لوگ ہیں ان کی بھی شادیاں ہوں گی۔ اور ایک اہم بات جو میں نے آپ سے پوچھی اور میں نے آپ کی ساری بات سن کے جو اندازہ لگائی وہ آپ کے بھائی کے معاشی حالات ہیں، تو آپ نے جیسے ہی گھر صاف کیا انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات، چاہے وہ رزق کے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، چاہے وہ صحت کے ہوں، چاہے وہ آپس کی گھریلو ناچاکی ہوں یا آپس کے تعلقات کے ہوں، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک اہم بات اور نقطے کی بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اجازت لی چہل کاف کے عمل کی، مدرہ شریف کی، سورہ مزمل کی یا دیگر اثارات کی اور آپ کو فائدہ ہوا، آپ کی شادی ہو گئی، اب جب دوسری بہن کی شادی ہو تو شادی سے پہلے، رشتہ طے ہونے سے پہلے، یہ رشتہ طے ہونے کے بعد اس کو بھی ہتھیار جنگ کے لیے ضرور لے کے دیں اور امن کے لیے حصار لے کے دیں، اس لیے کہ وہ جو دشمن آپ کے ہیں، وہ جو برا چاہنے والے آپ کے ہیں، جو آپ کو سڑک پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی بہنوں کو اور آپ کو بڑھاپے میں اپنی ماں کے گھر پر دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ماں باپ کو سسکا کر اور بیٹیوں کے غم میں مار دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے حل یہ عمل ہے، ان کے لیے حل یہ ہتھیار ہے، ان کے لیے حل یہ حصار ہے۔ ورنہ ہوگا کیا، شادی تو ہو گئی، بندش تو ٹوٹ گئی، لیکن وہ اگلے گھر میں سکون نہیں لینے دیں گے، اگلے گھر میں اولاد کی بندشیں پیدا کریں گے، اگلے گھر میں ناچاکیاں پیدا کریں گے، اگلے گھر میں طلاق والے حالات یا ساس کے کو ظلم پر آمادہ اور ظلم پر کھڑا ہونے کے لیے تیار کریں گے۔ اس لیے اہم بات کہ سب سے پہلے اپنے گھر پر توجہ دیں، گھر کے حصار پر توجہ دیں، اور جس کی شادی ہوتی چلی جائے اور طے ہوتی چلی جائے اس کو حصار اور عمل ضرور دلوائیں۔ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس میں راتوں کو جاگنا نہیں پڑے گا، اس کے لیے لمبی لمبی پڑھائیاں نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو عمل دیں گے، آپ
کھانا پکاتے ہوئے، آپ گھر کی صفائی کرتے ہوئے، آپ کپڑے دھوتے ہوئے، آپ دیگر کام کرتے ہوئے عمل پڑھتے چلے جائیں گے اور حصار کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے دشمن آپ سے نہ صرف دور رہیں گے بلکہ مجبور ہو کر، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم جو عمل اختیار کرتے ہیں، جس جادوگر کے پاس جاتے ہیں، وہ جادوگر اس گھرانے کو اب نقصان پہنچانے سے قاصر ہے، آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ ورنہ شادی ہو جانا کمال نہیں ہے، بندش ٹوٹ جانا کمال نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں علاج کے بعد علاج کے حوالے سے علاج کا مینٹین رہنا اور آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجی ہونا اصل ہے۔ اگر کسی نے یہ بات میری سمجھ لی کہ بھائی اپنے رشتوں کے حوالے سے اپنے گھر کو محفوظ بناؤ، اپنے روزگار کے حوالے سے اپنے گھر کو صاف کرو، اپنے گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے اپنے گھر کو صاف کرو، اپنے گھر میں کسی مریض کی صحت جو دوائیوں اور ڈاکٹروں کی تدبیر کرنے اور لیبارٹریوں کے چکر لگانے کے باوجود شفا یاب نہیں ہو رہی، اس حوالے سے اپنے گھر کو صاف کرو اور آئندہ کے لیے محفوظ روحانی اعتبار سے بناؤ۔ تو سمجھ لو کہ میری ویڈیو کا اور میری ویڈیوز کی تمام جو تھیم ہے اس کا حق ادا ہو گیا ہے، اور کوئی ایک فرد اس بات پر کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے میری ویڈیو سنی اور دنیا میں کسی سے یا بالآخر ہم سے رابطہ کر کے دشمن کے خلاف ہتھیار جنگ میں اور امن میں حصار حاصل کر لیا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا یوٹیوب پر آنے کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے اور کسی بھی مسئلے کو، روٹ کاز کو اور وجوہات کو جڑ سے اکھاڑنے کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔